حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ اے سبب پیدا کرنے والے رب، کوئی خوبصورت سبب بنا کر میرے ان تمام راہوں کو ہموار کر دے جن کے لیے میرا دل پریشان ہے۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس وہ دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ دولت اور حسن کی لالچ میں اپنی سیرت مت خراب کریں، کیونکہ دولت دنیا میں اور حسن مٹی میں دفن ہو جائے گا۔ جو تمہارے نصیب کا ہے وہ تمہارا ہی رہے گا، چاہے وہ لاکھ دور کر دیا جائے۔ اگر کسی شخص کو خود میں عیب نظر آنے لگے تو سمجھ لیں کہ اس کی جہالت اپنی انتہا سے بھی آگے نکل چکی ہے۔ تمہارا بہترین دوست تمہارا اللہ ہے، جو بغیر کچھ کہے تمہارے حال سے واقف ہے۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ کائنات میں سکون صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ اللہ کی یاد کے سوا دنیا کی کوئی بھی چیز نہ دل کو سکون دیتی ہے اور نہ ہی اندھیروں میں سہارا بنتی ہے۔ مت کیا کر اتنے گناہ، توبہ کے آس پر اے انسان، بے اعتبار سی موت ہے نہ جانے کب آ جائے۔ جس طرح بڑے ہو کر پتہ چلتا ہے کہ والدین سچ کہتے تھے، اسی طرح قبر میں جا کر پتہ چلے گا کہ قرآن سچ کہتا تھا۔ جب غم حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو سجدے میں رو لیا کرو۔ سچ ہمیشہ پانی میں تیل کے مانند ہوتا ہے، اس میں چاہے جتنا بھی پانی ملایا جائے تیل ہمیشہ اوپر ہی رہتا ہے، اسی طرح سچ ہمیشہ آگے ہی رہتی ہے۔ میں نے میری قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ خاموشی کا ہرگز یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ سامنے والا لاجواب ہے یا کمزور ہے یا چھوٹا ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے رب کی طرف سے دی جانے والی جواب کا انتظار میں ہوتا ہے۔ جس کا جواب کوئی نہ دے، اس کا جواب اللہ دیتا ہے۔ ہر گناہ ایک بوجھ ہوتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیا کریں، سارے بوجھ ہلکے ہو جائیں گے۔ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ ہی کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کے پاس اتنا ثواب پائیں گے، نہ ان کی کوئی خوف لاحق ہوگی اور نہ ہی کوئی غم پہنچے گا۔ انسان جب تکلیف میں رونے کے بجائے صرف مسکرا دیا کرے تو اس وقت سمجھ جایا کرو کہ وہ صبر کے آخری درجے پر ہے۔ بڑا بننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوتی ہے۔ ایک امید ہے جو ہر روز مجھے جینے کا سہارا دیتی ہے کہ ایک دن اللہ میری تمام دعائیں سن لے گا۔ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ کر بے فکر ہو جاؤ، وہ ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے تو تمہاری زندگی کو بھی سنبھال لے گا۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ اگر حق کہنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو تو پھر باطل کے لیے تالیاں بھی مت بجایا کرو۔ اے میرے اللہ، ہمیں ہر اس چیز سے دور کر دے جو ہمیں تجھ سے دور کرتی ہے۔ خدا ہماری ان دعاؤں کو بھی سن لیتا ہے جن کو ہم لفظوں میں نہیں ڈھال پاتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہیں، اس انتظار میں نہیں کہ وہ آپ کی نیکی لوٹا دیں گے، بلکہ اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔
والدین کی باتوں پر اتنا یقین تو رکھیں جتنا آپ دوائیوں پر رکھتے ہیں، کیونکہ تھوڑی کڑوی لگ سکتی ہے مگر فائدہ مند ضرور ثابت ہوگی۔ کسی سے اتنی نفرت نہ کرنا کہ کبھی ملنا پڑے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت نہ کرنا کہ کبھی تنہا چلنا پڑے تو جی نہ سکو۔ حالات جتنے بھی ناگوار ہو، دوسروں کو حوصلہ دیا کریں، کیونکہ اللہ مایوسی کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ سے امید اور اچھا گمان ایسی کشتی ہے جو انسان کو مایوسیوں کے سمندر میں ڈوبنے سے بچا دیتی ہے۔ اللہ اتنا کریم ہے کہ کسی سے ناراض بھی ہو تو اسے بھوکا رہنے نہیں دیتا ہے۔ جو اللہ سے معاملہ درست کر لیتا ہے، اللہ پاک لوگوں میں بھی اس کا معاملہ درست کر دیتا ہے۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ ختم ہونا نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی ٹوٹنا زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ رشتے اگر سچے ہوں تو انہیں سنبھالنا نہیں پڑتا ہے، اور جن رشتوں کو سنبھالنا پڑے وہ کبھی سچے نہیں ہوتے ہیں۔ کچھ چیزیں مقدر اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ پر یقین اور توکل رکھنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے جس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ انسان جب اپنے حصے سے بانٹ دیتا ہے تو رب اس میں برکت ڈال دیتا ہے، خواہ وہ رزق ہو، عزت، طاقت یا محبت ہو، اس میں بھی کمی نہیں آتی ہے۔ بے شک نماز بہت بہترین ساتھی ہے، زمین سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے جنت تک۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کب چھوٹ جائے، توبہ کرنے میں دیر مت کیجیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں کا شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگی ان روشنیوں کے مانند ہوتے ہیں جو فاصلے تو کم نہیں کرتے مگر سفر آسان ضرور کر دیتے ہیں۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زمین ہوتی ہے۔ فرض اور واجب عبادتوں کے بعد سب سے خوبصورت عبادت دوسروں کا درد محسوس کرنا ہے۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے، بس کہیں صبر تو کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ زندگی کا مقصد اپنے لیے دعا کروانا نہیں بلکہ دعا لینا ہونا چاہیے۔ غرور کس بات کا صاحب، آج مٹی کے اوپر تو کل مٹی کے نیچے ہوں گے۔ کوئی سخت دل پیدا نہیں ہوتا ہے، بس دنیا والے نرمی چھین لیتے ہیں۔ مصیبت آنے پر ہم کہتے ہیں کہ یہ مصیبت صرف مجھ پر ہی کیوں آتی ہے، اور نعمت ملنے پر یہ نہیں کہتے کہ یہ نعمت صرف مجھ کو ہی کیوں ملتی ہے۔ کبھی بھی ایسی چیز کی قدر نہ کریں جس سے آپ کو فائدہ تو ہو لیکن اس سے آپ اپنی عزت میں سے محروم رہ جائیں۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا کو چھوڑ کر اس سے مانگتے ہو اور اس کی طرف لوٹ کر جاتے ہو۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبت خوبصورت انسان سے نہیں ہوتی ہے، محبت جس سے ہوتی ہے وہ خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ جب آپ کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے اور صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ بہت جلد آسانیاں لانے والا ہے۔ جب تم پر مٹی ڈال کر تمہارا منہ بدن زمین کے 1.5 فٹ نیچے ڈال دیا جائے گا تو تمہارے پاس اپنی ایمان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا جو تمہیں بچا سکے۔
اللہ ہمیشہ وہی کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، لیکن یہ ہمیں وقتی سمجھ نہیں آتا۔ زندگی سوچ سمجھ کر گزاریں۔ جو آج مٹی کے اوپر کر رہے ہیں اس کا حساب مٹی کے نیچے دینا پڑے گا۔ سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقاضا کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی چیزوں کا شکر ادا ضرور کر لیں۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کا آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، تمہیں اسی سے امید جوڑنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے۔ جس چیز کی تمنا کرتے ہو اس کے لیے دعا کرتے رہو۔ ممکن ناممکن صرف انسان کے دماغ کی تصور ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ ابھی تو وہ وقت بھی آنا ہے جب اللہ تمہارے صبر کا صلہ تمہاری من پسند چیز کی صورت میں دے گا۔ بس تم اپنے پیارے اللہ پر یقین رکھو اور دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ اسے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاز رکھنا آتا ہے۔ صبر کریں، وہی چیز ملے گی جس کے لیے آپ روزانہ دعا کر رہے ہیں۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کے کام کا ذمہ اللہ تعالیٰ خود لینا چاہتا ہے۔ جو کچھ بھی تم اللہ سے رو کر تڑپ کر مانگتے ہو، دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے وہ سب کچھ ہوگا انشاءاللہ۔ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، نا امید نہ ہو، وہ اللہ تمہاری ہر صدا سن رہا ہے۔ تمہارے آنسو اس کے لیے بہت قیمتی ہیں، وہ بہت جلد تمہاری دعاؤں پر کن فرمائے گا۔ یہ دیر فقط تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ اے جلد راضی ہونے والے رب، اس بندے کی مدد فرما جس کے پاس دعا کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تو چھوٹی سی چینٹیوں کا حق بھی ضائع نہیں جانے دیتا ہے۔ پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ تمہارے ٹوٹے دل کے ساتھ کیسے صبر کو ضائع کرے گا؟ دعاؤں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا ہے، لیکن جب قبول کر لی جاتی ہے پھر اپنا رنگ دکھاتی ہے، اور پھر معجزے ہوتے ہیں، پھر تقدیر بدل دی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، اللہ کے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور اللہ عطا کر دیتا ہے۔ اور جلد ہی تمہاری ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی اور تمہاری دعائیں بھی قبول کر لی جائیں گی، بس تم صبر کا دامن مت چھوڑنا۔ اللہ پر یقین کرنے والوں کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتے ہیں بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر تم تھوڑی سی آزمائش سے ڈر کر اپنا یقین ہار کر بیٹھ جاتے ہو تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ صبر رکھو اور دعا کرنا نہ ہی چھوڑو، ہو سکتا ہے قبولیت کا وقت اب قریب ہے۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ بہت جلد تمہارا نصیب بدلنے والا ہے، تمہیں وہ ملنے والا ہے جس کے ملنے کی تڑپ نے تمہاری مسکراہٹ چھین لی تھی۔ بہت جلد تم خوش ہونے والے ہو۔ یا اللہ، آج جتنے بھی ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہیں ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔ ابھی سب ختم نہیں ہوا ہے، ابھی کن کی امید باقی ہے، ابھی اللہ تمہاری نصیب کو تمہاری چاہت کے مطابق کر سکتا ہے، بس تم یقین رکھو۔ خلوص کے رشتے بوجھ نہیں لگتے ہیں، یہ آسانی سے سنبھل جاتے ہیں، اور مطلبی رشتے اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ ان کو سنبھالتے سنبھالتے ہم خود ان کے نیچے دب جاتے ہیں۔ دنیا کا سب سے مشکل اور عظیم کام دوسروں کے جذبات کی قدر کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کچھ چاہتے ہیں جو آپ کے پاس کبھی نہیں تھا تو آپ کو کچھ کرنا ہوگا جو آپ نے کبھی نہیں کیا ہے۔
سخت الفاظ بولتے وقت انسان کو یہ یاد نہیں رہتا ہے کہ سننے والے کو وہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔